السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو اسرائیل اور حزب اللہ کی 2006 میں ہونے والی ایک بڑی جنگ کے بارے میں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل نے تنہا عرب اتحاد کو کئی بار عبرتناک شکست سے دوچار کیا تھا۔ بطرپے فتوحات کی وجہ سے اسرائیل اتنا شیر ہو چکا تھا کہ کسی بھی مسلمان ملک کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ 21ویں صدی کے شروع میں بھی اسرائیل کا رویہ تبدیل نہیں ہوا، بلکہ اسرائیلی فورسز نے فلسطینی مسلمانوں پر مزید ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیے تھے۔ انہی سالوں میں لبنان کی حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان عام جنگ ہوئی۔ یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں اسرائیل کا غرور ٹوٹا اور اسے حزب اللہ کے گوریلوں سے شکست کھانا پڑی۔ جنگ کے حالات کے بارے میں جاننے سے پہلے جنگ کی وجہ بننے والے عناصر کو جان لینا ضروری ہے۔ یہ جولائی 2006 کا ایک دن تھا جب حزب اللہ نے لبنان کے ساتھ لگنے والے اسرائیلی سرحد پر گشت کرنے والے 2 اسرائیلی بختر بند گاڑیوں پر اینٹی ٹینک میزائل برسائے۔ اس حملے میں 3 اسرائیلی فوجی مارے گئے اور بچنے والے 2 فوجیوں کو حزب اللہ والے اغوا کر کے ساتھ لے گئے۔ اسرائیلی کمانڈوز نے ایک ٹینک اور ہیلی کاپٹر کی مدد سے لبنان کی سرحد کے اندر جا کر آپریشن کر کے اپنی فوجی چھڑوانے کی کوشش کی، جس میں ہیلی کاپٹر اور ٹینک دونوں تباہ ہو گئے، جس سے مزید 10 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیل اپنے اس نقصان پر تلملا اٹھا۔ اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم نے حزب اللہ کی کارروائی کو جنگی اقدام قرار دیتے ہوئے لبنان کو شدید نوعیت کے نتائج بھگتنے کی دھمکی دے ڈالی۔ حزب اللہ نے فوجی چھوڑنے کے بدلے اسرائیل کی جیلوں میں قید اپنے سارے قیدی رہا کرنے کا مطالبہ کیا، جسے اسرائیل نے مسترد کر دیا اور لبنان پر توپ خانے اور ہتھیاروں سے بمباری شروع کر دی۔ حزب اللہ کی سب سے بڑی طاقت اس کے دور مار راکٹ لانچر تھے، جن پر اسرائیل نے جنگ کے شروع میں ہی شدید حملے کر کے ان کی بڑی تعداد تباہ کر ڈالی۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی اس سے پہلے پورے 6 سال تک حزب اللہ کے ان راکٹ لانچرز کی جاسوسی کرتی رہی تھی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی طیاروں نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کی سب سے بڑی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے رن ویز کو بمباری سے تباہ کر ڈالا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر لبنان نے اس کے مغوی فوجی نہ چھوڑے تو وہ لبنان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دے گا۔ اسرائیل نے اپنے بحری جنگی جہازوں کے ذریعے لبنان کا سمندری راستہ بھی بند کر دیا تاکہ ایران یا کوئی دوسرا ملک لبنان کو اسلحہ نہ پہنچا سکے۔ اب جنگ کا سب سے خطرناک مرحلہ شروع ہوا، جس میں اسرائیل نے ساؤتھ لبنان پر زمینی حملہ شروع کر دیا، جسے لڑاکا طیاروں کی بھرپور فضائی مدد حاصل تھی۔ حملے کا مقصد ساؤتھ لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانے تباہ کرنا تھا۔ اس کے جواب میں حزب اللہ نے اسرائیل کے شہروں پر راکٹس کی بارش کر دی اور ساؤتھ لبنان میں گھس آنے والے اسرائیلی فوج پر گوریلا حملہ شروع کر دیے۔ لبنان اس وقت حزب اللہ نام کی مسلح تنظیم کے زیر اثر تھا۔ اس کے علاوہ وہ بھی چند جہادی تنظیمیں حزب اللہ کے پرچم تلے اسرائیلی فوج سے لڑ رہی تھیں۔ براہ راست لڑائی کے لیے حزب اللہ کے سپاہی کافی تربیت یافتہ اور پرجوش تھے، جنہوں نے اسرائیلی فوج کو شدید نقصان پہنچایا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی جانب سے اسرائیلی فوج پر حملہ شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسرائیلی فوج کو فضائی مدد پہنچتی ہے، تب تک حملہ کرنے والے حزب اللہ کے مجاہد سرنگوں کی مدد سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ جنگ 34 روز تک جاری رہی، جس کے بعد اقوام متحدہ نے فریقین میں سیز فائر کروا دیا۔ یہاں اسرائیلی خفیہ ایجنسی کی کارکردگی کا پول تب کھلا جب جنگ کے بعد فوجی کارروائیوں کی انکوائری کی گئی۔ انکوائری میں انکشاف ہوا کہ اسرائیلی فوج نے خفیہ ایجنسی کی اطلاع پر 1,70,000 گولے حزب اللہ کے ٹھکانوں پر فائر کیے، جس میں صرف 5 مجاہد شہید ہوئے، جبکہ بے پناہ فضائی کارروائیوں میں حزب اللہ کے صرف 100 راکٹ لانچر تباہ ہوئے، جبکہ اسرائیلی فوج دوران جنگ بڑے بڑے دعوے کرتی رہی۔ جنگ میں اسرائیل کے 4 ہیلی کاپٹرز، 20 ٹینک تباہ ہوئے، جبکہ ایک بحری جنگی جہاز کا جزوی نقصان پہنچا۔ مکمل جنگ میں 165 اسرائیلی مارے گئے، جن میں 121 اسرائیلی فوجی اہلکار شامل تھے۔ دوسری طرف لبنان کو یہ جنگ کافی بھاری پڑی۔ اسرائیلی ہتھیاروں کی بمباری سے لبنان کے 1300 افراد شہید ہوئے، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ لبنان میں قائم کئی اسکول، عمارتیں اور اہم تناسبات ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ جنگ سے متاثرہ علاقوں سے 10 لاکھ لبنانی اور 5 لاکھ اسرائیلیوں نے نقل مکانی کی۔ جنگ کے نتائج مبہم قسم کے تھے۔ حزب اللہ نے اسے اپنی فتح قرار دیا، جبکہ اسرائیل نے اسے اپنے مقاصد میں ناکامی کہا، لیکن شکست ماننے سے انکار کر دیا۔ جنگ بندی معاہدے کے تحت یہ طے پایا کہ لبنان حزب اللہ کی جگہ اپنی فوج بنائے گا، جس میں حزب اللہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، جبکہ اسرائیل ساؤتھ لبنان میں موجود اپنی فوج واپس بلا کر لبنان کے علاقے خالی کر دے گا۔ یوں یہ جنگ اختتام کو پہنچی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔